یہ پنجتر کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على سید اسد ما فی الوجود سر اللہ موجود ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات علی محمد وعلی آج یہ تاریخ یہ مناسبت 3 شعبان المعظم کی وہ بابرکت تاریخ ہے جس دن سرکار سید الشہداء جوان جنت کے سردار حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ۔ اس مسرت موقع پہ ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس حدیث کو سرنامہ کلام معین کیا اس میں رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، بے شک ہمارا حسین ہدایت کا چراغ، وسفینۃ النجاۃ اور نجات کا سفینہ، یعنی یوں کہا جائے کہ سرکار رسالت مآب سید الشہداء علیہ السلام کو 2 صفتوں سے پہچانوا ہے۔ امام حسین کی ایک صفت جس سے ذریعے سے رسالت مآب پہچانوانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حسین ہدایت کے چراغ، دوسری صفت جس کے ذریعے سے پہچانوانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ نجات کے سفینہ۔ ہدایت کا چراغ شاید رسول اس لیے امام حسین کو کہہ رہے ہیں، اس لیے جب چراغ اپنی روشنی دیتا ہے تو اپنی روشنی دینے کے لیے چراغ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا، بلکہ جہاں تک چراغ کا دائرہ ہوتا ہے وہاں تک جو بھی اس چراغ کے سائے میں، اس چراغ کے ظل میں آتا ہے وہ سب اس کی روشنی سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب کوئی انسان اگر اندھا ہو تو چراغ کی روشنی سے فائدہ نہیں ہوتا۔ سرکار سید الشہداء کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ سلسلہ ہدایت کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قربانی اور یہ ہدایت ہم کسی اپنے کے لیے دے رہے ہیں یا کسی غیر کے لیے، بلکہ سرکار سید الشہداء اپنی اس ہدایت کو عموم الناس کے لیے، لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے اندر ظرف ہوگا کہ ہدایت کو حاصل کر سکیں وہ سرکار سید الشہداء کی اس ہدایت سے فیضیاب ہوں گے، بہرہ مند ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جن کے ہاں ظرف نہیں پایا جاتا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسری صفت کی جس سے رسول نے پہچانوایا وہ یہ کہ نجات کا سفینہ۔ نجات کے سفینے کی مثال یہی ہے کہ جس وقت انسان پریشان ہوتا ہے، جس وقت انسان ڈوبتا ہوتا ہے، اس وقت نجات کے لیے صرف سفینہ ہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آتا ہے۔ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے حسین ابن علی نجات دینے والے ہیں، ساتھ میں یہ بھی صفت ہے کہ حسین ہی نجات دینے والے ہیں، یعنی صرف یہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم کو نجات ملے گی، اگر تم کسی اور راستے پہ جاؤ گے تم کو نجات نہیں مل سکتی۔ اب آئیے ان دونوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء کے ان فضائل و کرامات سے ہم کس حد تک فیضیاب ہیں۔ آج 1400 سال بعد ہمارے درمیان ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے زیادہ جس کا نام لیا جاتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام۔ بچہ جب یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے امام تھے، یہ فلاں عظمتوں کے حامل تھے، فلاں فضیلتوں کے حامل تھے، کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن نام حسین جانتا ہے۔ نام حسین کے اوپر سینے پہ ہاتھ مارنا جانتا ہے۔
عزاداری کو بنیادی اعتبار سے پہچانتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے اس سماج معاشرے میں سب جانتے ہیں، اور سب اس حد تک جانتے ہیں کہ دوسرے قوم والے بھی اس میں شریک ہیں، ہر آدمی شریک ہے۔ ایک ہندو بھی آتا ہے عزاداری کرتا ہے، مسلمانوں کے سارے فرقے عزاداری کرتے ہیں سوائے کچھ متاثر فرقوں کے، سب عزاداری کرتے ہیں، پورے مسلمان عزاداری کرتے ہیں، ہندو عزاداری کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے علاوہ دوسری قومیں ہیں، سکھوں کی اور فلاں فلاں، سب عزاداری کرتے ہیں۔ آسان ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ سرکار سید الشہداء کا نام آج ہماری قوم اور قوم کے باہر ہر انسان کی زبان ہے، اور اگر آپ یاد دعوتی کا طریقہ، سرکار سید الشہداء کو ماننے کا طریقہ، عزاداری منانے کا طریقہ، غم منانے کا طریقہ دیکھیں تو جس اعتبار سے جس حد تک ہم غم مناتے ہیں یا جس اعتبار سے ہم سرکار سید الشہداء کو یاد کرتے ہیں، دنیا کی دوسری قومیں بھی کر سکتی ہیں اور کتنی کرتی بھی ہیں۔ نہیں معلوم آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھا جس طریقے سے ہم عزا خانے سجاتے ہیں اس طریقے سے وہ عزا خانے سجاتے ہیں، جیسے ہم مجلسیں کرتے ہیں ویسے وہ مجلسیں کرتے ہیں، جیسے ہم جلوس نکالتے ہیں ویسے وہ جلوس نکالتے ہیں، جس طریقے سے ہم نوحہ ماتم کرتے ہیں ویسے وہ بھی نوحہ ماتم کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں ویسے وہ سینے سے پہ ہاتھ مارتے ہیں، جیسے ہم یا حسین کہتے ہیں ویسے وہ یا حسین کہتے ہیں۔
تو بہرحال کچھ ایسا فرق ہونا چاہیے کہ جو ہم میں اور ان میں ہو، جو کہ ظاہرت نظر نہیں آتا۔ اگر سرکار سید الشہداء مصباح ہدایت ہیں، ہم لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، ہم لوگوں کے امام ہیں، اور سب سے زیادہ یہ وہ ذات جن کو ہم پہ ولایت حاصل ہے، تو کچھ تو ایسا فرق ہو کہ جو ایک آپ کے چاہنے والے اور ولایت کے ماننے والے کے درمیان اور دوسرے لوگوں کے درمیان، جب وہ اس شکل میں آ جائے کہ آپ کی ولایت کو قبول کر رہا ہے تو ہمارے جیسا، لیکن جب تک وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، جب تک وہ اس فرقے سے باہر ہے، جب تک وہ ان قوانین کو قبول کرنے سے باہر ہے، اس وقت بھی وہاں رہ کے بھی ہمارے جیسا اگر ہے تو ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، لیکن یہ فرق نہیں ہے۔ اگر یہ فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم امام حسین کو ویسے یاد کر رہے ہیں جیسے ساری قوم یاد کر سکتی ہیں۔ اگر ہم خدا نخواستہ ہندو ہوتے تب بھی اس طرح یاد کر سکتے تھے، اگر ہم شیعہ نہ ہوتے تب بھی ایسے یاد کر سکتے تھے، مسلمان نہ ہوتے تب بھی ایسے یاد کر سکتے تھے۔ اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری یادآوری اور ہمارے ان کو یاد کرنے اور ان کا ذکر کرنے اور فضائل و مناقب کو ذکر کرنے میں کوئی ایسی کمی ہے کہ جو ان کا ہم پہ حق ہے اور ہم اس حق کو ادا نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ کو ماننا اور آپ کے فضائل کا ذکر کرنا صرف اسی حد تک ہو کہ 4 اچھی باتیں کر لی جائیں، 4 اچھی باتیں پیش کر لی جائیں، 4 جگہوں پہ ذکر کر لیا جائے، تو یہ کام آج ہی نہیں، اس زمانے میں بھی وہ لوگ کہ جو سرکار سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے وہ بھی کیا کرتے تھے؟ امام حسین کی تعریف بھی کرتے تھے، امام حسین کی اچھی باتیں بھی بیان کرتے تھے۔ آج جو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ساری قوموں میں ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ بات، وہ اختصاص، وہ خاص چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں۔ ہم نے 2 سال پہلے ایک واقعہ سے پہلے سے عرض کیا تھا، آج گفتگو اس مقام پہ پہنچی، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کے 2 طرح کے صحابی تھے۔ کچھ وہ صحابی تھے جو زبانی اعتبار سے آپ کو بہت چاہتے تھے، کچھ وہ صحابی تھے کہ جو عملی اعتبار سے آپ کو چاہتے تھے۔ در واقع ہماری اس قوم اور دوسری قوم میں جو بنیادی فرق ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم سرکار سید الشہداء کے عملی صحابی ہوں، عملی ماننے والے ہوں، عملی چاہنے والے ہوں، اور وہ لوگ ہوں کہ جو زبانی ہوں کسی حد تک، کیونکہ ان کی محدودیت ہے۔ سرکار کے 2 طرح کے صحابی تھے، کچھ زبانی تھے، کچھ عملی تھے۔ زبانی کی مثال ہے عبید اللہ بن حر جوفی، تعریف میں واقعہ موجود ہے۔ امام حسین نے عبید اللہ بن حر جوفی کو بلایا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آئے ہیں تو ہماری نصرت کے لیے کربلا میں آؤ۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابا الحسن، اے ابا عبداللہ، آپ کو چاہیے آپ ہم سے گھوڑے لے لیجئے، آپ کو چاہیے آپ ہم سے اسلحے لے لیجئے، آپ کو چاہیے آپ ہم سے مال لے لیجئے، آپ کو جو چاہیے لے لیجئے، لیکن ہم آپ کی نصرت کے لیے نہیں آ سکتے۔ امام حسین ناراض ہو گئے اور کہا اتنی دور بھاگ جاؤ کہ ہماری آواز استغاثت ان تک نہ پہنچے۔ کیا دینے کو تیار ہے؟ زبانی پورا سپورٹ حاصل ہے، پورا مال خرچ کرنے کو تیار ہے، اپنے گھوڑے یا کہا جائے گاڑی دینے کو تیار ہے، آج کی اصطلاح میں اپنے اسلحے دینے کو تیار ہے، لیکن خود نصرت کے لیے نکلنے کو تیار نہیں۔ کون ہے؟ چاہنے والے۔ امام نے بھگا دیا۔ جب امام شہید ہو گئے اور عبید اللہ بن حر جوفی کو معلوم ہوا، سب سے پہلے جناب جابر سے بھی پہلے عبید اللہ بن حر جوفی قبر امام حسین پہ پہنچے، جا کے روئے، گڑ گڑائے، مسائل کا ذکر کیا، اشعار پڑھے، زمین پہ اپنے آپ کو گرا دیا، ماتم کیا، سب کچھ کیا۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے ہر وہ چیز کی جو کر سکتے تھے امام کے لیے کیا، سوائے ایک کام کے کہ اپنی جان سے سپورٹ نہیں کیا۔ دوسرے صاحب کو دیکھیے، جناب حبیب کو دیکھیے، جناب حر کو دیکھیے۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ اے حبیب ہم کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے، حبیب نے کچھ نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا اور کیا نہیں ہونے والا ہے، سب کچھ چھوڑ کے امام کی نصرت کے لیے۔
ان کوفے کے حالات میں کہ جہاں انسان اگر امام حسین کے نام پہ 4 قدم چلے تو اس کے لیے موت یقینی ہوتی ہے، حبیب نے کوفے کو ترک کیا اور کربلا تک پہنچ گئے۔ یہ وہ ناصر ہیں، یہ وہ چاہنے والے ہیں کہ جو زبانی دعویٰ نہیں کرتے ہیں، عملی کر کے دکھاتے ہیں۔ آج اسی طریقے سے ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زبانی اعتبار سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زبانی دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ جب وقت پڑتا ہے تو کر کے دکھاتے ہیں۔ امام حسین کو وہ نہیں چاہیے جو زبانی دعویٰ کرتے ہیں، ایسے عبید اللہ کو امام حسین نے دھتکار کے بھگا دیا۔ امام حسین کو وہ چاہیے کہ جو وقت پڑنے پہ عملی دعوے کو عملی طور سے ثابت کر کے دکھائیں۔ ایسے حبیب بن مظاہر کو بڑی محبت سے بلا کے ان کو فقاہت کا درجہ عطا کیا۔ امام حسین کی نگاہ میں یہ 2 فرق ہے، جو زبانی دعویٰ کرتا ہے اس کے امام حسین بھگا دیا کرتے ہیں، جو عملی طریقے سے ثابت کرتا ہے اس کو امام حسین بلا دیا کرتے ہیں۔ آج بھی امام حسین سرکار سید الشہداء کی آواز استغاثہ فضاؤں میں گونج رہی ہے کہ ہے کوئی کہ جو ہمارے مقصد کی نصرت کے لیے نکلے، ہے کوئی کہ جو آج شریعت کی حمایت کے لیے نکلے، ہے کوئی جو اسلام کی مدد کے لیے نکلے، ہے کوئی کہ جو قرآن کی مدد کے لیے نکلے، ہے کوئی کہ جو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلے۔ عزیزان محترم، زبانی اعتبار سے کہہ لینا بہت آسان ہے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، رسول بہت اچھے نبی ہیں، قرآن بہت اچھا نظام ہے، ہمارے امام بہت اچھے امام ہیں، یہ بہت آسان ہے، اس کو آج بھی سب کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں، کل بھی سب کر لیتے تھے۔ لیکن کمال ان لوگوں کا ہے کہ جو اسی کی پاسبانی کے لیے جان دے دیں لیکن اس پہ آنچ نہ لیں۔ امام حسین کی سیرت یہ سیرت نہیں ہے کہ زبانی اعتبار سے دعویٰ کریں۔ آئیے جس چیز پر ہم نے بات کو شروع کیا تھا کہ آج ہر قوم امام حسین کو یاد کر رہی ہے، لیکن ہم میں اور دوسری قوموں میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ دوسری قومیں زبانی اعتبار سے تعریف کر کے اپنا کام ختم سمجھتی ہیں، لیکن ہم کو عملی اعتبار سے قربانی دے کے اپنے کام کو شروع کرنا چاہیے۔ دنیا کو اصول ہی ہوتا ہے، آپ نے ایک گھر بنوایا، آپ نے نقشہ بنوایا، نقشے کے بعد گھر بنانے کی بات آئی تو آپ کیا کریں گے؟ دوسروں کو دکھائیں گے، دوسرے دیکھیں گے کہ ہاں بہت اچھا نقشہ، اس نقشے کے حساب سے آپ کا گھر بہت اچھا بنے گا، تعریف کریں گے، نقشے کی تعریف کریں گے، یہ ہے وہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا، ہر طرح کی فضیلت بیان کریں گے۔ لیکن غیر آدمی آ کے اس میں کام نہیں کرے گا۔ کام کون کرے گا؟ جس کا اپنا گھر ہو، وہ آ کے کام کرے گا۔ وہ نقشے کی، جس کا اپنا گھر ہوگا، وہ نقشے کی تعریف کر کے نقشے کو رکھ نہیں دے گا الماری میں، بلکہ اس کے مطابق کام شروع کرے گا۔ جب گھر کی نیو بن جائے گی اور آگے کام شروع کرے گا، دیواریں اٹھائے گا، اور دیواریں اٹھ گئی آگے کام کرے گا، اس کے اوپر چھت ڈالے گا، کام بڑھتا جائے گا، آگے کرتا جائے گا۔ باہر کے آنے والے جتنا کام بڑھتا جائے گا اتنا دیکھ دیکھ کے تعریف کرتے جائیں گے، لیکن گھر والے جو ہوں گے ان کی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا جائے گا، وہ کام آگے کرتے جائیں گے۔ امام حسین کے کچھ گھر والے ہیں، کچھ باہر والے ہیں، تشیع کے کچھ گھر والے ہیں، کچھ باہر والے ہیں، اسلام کے کچھ گھر والے ہیں، کچھ باہر والے ہیں۔ دونوں میں فرق یہی ہے کہ باہر والا صرف تعریف کر کے چلا جاتا ہے، گھر والا آ کے ہاتھ بٹاتا ہے، کام کرتا ہے، ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے، ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے۔ اگر آج ہم بھی تعلیم کر کے نکل جائیں تو ہم میں اور اغیار میں فرق کیا رہے گا؟ ایک وہ کہ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی تعلیم کر کے جا رہا ہے، ہم بھی تعلیم کر کے جا رہے ہیں، وہ بھی 2 ہاتھ سینے میں مار کے جا رہا ہے، ہم بھی 2 ہاتھ سینے میں مار کے جا رہے ہیں، تو ہم میں اس میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی اسی جیسے نہیں۔ اگر وہ باہر کا ہے تو تعریف کرنے کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہ تعریف آہستہ آہستہ اس کو باہر سے اندر لائے گی، بشرطے کہ ہم اندر والے ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ لیکن جب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ گھر کے اندر والے ہو کے بھی صرف تعریف کر رہے ہیں تو وہ یہی سوچتا ہے کہ تعریف کر دینے سے ہماری بھی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ فرق ہے کہ ہم چونکہ ذمہ داری نہیں محسوس کرتے، صرف تعریف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ذمہ داری ختم ہو گئی، لہٰذا دوسرے لوگوں کو اپنا نہیں پاتے۔ یہ ہماری مشکل ہے۔ آج آپ دیکھیے ہم مثال دیں اور اسی مثال میں اپنی گفتگو تمام کریں۔ عالم اسلام کبھی بھی اور کسی وقت بھی خطرات سے خالی نہیں رہا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف سرکار سید الشہداء نے اشارہ کیا۔ جس وقت آپ سے سوال بیعت ہوا، آپ نے
یزید کی صفات بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے. ہم وہ ہیں کہ جو اہل بیت نبوت ہیں، ہم وہ ہیں جو مادر رسالت ہیں، ہم وہ ہیں کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، دین ہم پہ شروع ہوتا ہے، دین ہم پہ تمام ہوتا ہے. یزید کی صفات بتایا، یزید شرابی ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. اس کے بعد کہا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم نے کسی موقع پہ اس کی وضاحت کی ہے، لہٰذا سے اشارہ کریں گے. امام حسین کیا بتانا چاہتے تھے؟ امام حسین سے سوال بیعت کیا گیا تھا، آپ کہتے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، جواب کافی تھا. لیکن آپ نے کیا کہا؟ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ کربلا کی جنگ کربلا میں ختم ہو گئی اور تمہارا کام صرف یاد منانا ہے. اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، یہ تمہارے لیے حسین ابن علی جنگ کو چھیڑ کے اور جنگ کو آدھے راستے میں چھوڑ کے تمہارے لیے جا رہا ہے. اس جنگ کو شروع حسین ابن علی کر رہے ہیں، ختم وقت کے امام کریں گے. بیچ میں ہر چاہنے والا آگے اس جنگ میں شریک ہوتا جائے. اب اپنے اور غیر کی پہچان ہی یہی ہوگی، فرق یہی ہوگا. جو جنگ میں یزید کے مقابلے میں آ جائے وہ اس امام کا اپنا ہوگا. جو باہر کھڑا ہو کے تعریف کرے وہ کوفی ہو سکتا ہے، وہ غیر ہو سکتا ہے، دوسرے مذہب کا ہو سکتا ہے، اپنا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ جب کربلا میں سب کچھ شہید ہوتا ہو، سب اپنی شہادت دیتے ہوں، تو کوئی اپنا کھڑا ہو کے تعریف کرے گا؟ آپ مان سکتے ہیں فلاں صاحب تھے، بہت امام کے چاہنے والے تھے، کھڑے ہو کے خالی تعریف کرتے رہے. کیا کہنا علی اکبر نے بہت اچھی جنگ کی، کیا کہنا قاسم نے بہت اچھی جنگ کی، کیا کہنا مولا محمد نے بہت اچھی جنگ کی، کیا کہنا امام حسین نے بہت اچھی جنگ کی. کوئی بڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ بہت چاہنے والے تھے تو آپ نے کیوں نہیں جنگ کی؟ سرکار سید الشہداء نے اس جنگ کو چھیڑ کے ہمارے لیے چھوڑ دیا کہ دیکھو ہم یہ جنگ تمہارے لیے چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے روز اول اعلان کر دیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، ہم نے کہا تھا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ہماری جنگ جو آج چھڑی ہے یہ قیامت تک کے لیے چھڑی ہے. اسی کو علماء نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. ہمارا ہر دن عاشورا ہے، ہر زمین کربلا. انکار بیعت حسین کی طرف سے جہاں یاد کیا جائے گا وہ کربلا ہے، جس دن یاد کیا جائے گا وہ عاشورا. لہذا ہمارا کام صرف تعریف کر دینا نہیں ہے، ہمارا کام صرف اچھائیاں بیان کر دینا نہیں ہے، ہمارا کام ذمہ داریوں کو محسوس کر کے عمل کرنا ہے. عزیزان محترم دیکھ لیجئے، آج جب سیدہ زینب کے حرم پہ حملہ ہوا تو جو غیر تھے وہ کھڑے ہو کے تعریف کرتے رہے، جو اپنے تھے وہ حزب اللہ بن کے وہاں پہنچ گئے اور جا کے بتا دیا کہ جب تک کسی کا کوئی وارث زندہ ہوتا ہے اس وقت تک اس پہ کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. فرق یہی ہے، لاوارث چیزوں پہ کوئی بھی قبضہ کر لیتا ہے، لاوارث جگہوں پہ کوئی بھی حملہ کر لیتا ہے، لیکن جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس وقت تک جب تک وارث زندہ ہو کسی کی مجال نہیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. اور وارث کے پہچاننے کا طریقہ بھی یہی ہے. لاکھ کوئی کچھ کہا کرے، وارث کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے. جب بھی کسی گھر کو گرانے کی کوشش کی جائے گی، محلے والے بولے نہ بولے، شہر والے بولے نہ بولے، لیکن جو گھر میں رہنے والے ہیں، جو گھر کے وارث ہیں، جو گھر کے مالک ہیں، وہ دنیا میں کسی کونے میں ہوں گے، وہاں سے بولیں گے کہ ہمارا گھر ہے کیوں گرا رہے ہے کہ نہیں؟ جو گھر کا مالک ہوگا، وارث ہوگا، وہ بولے گا ہمارا گھر ہے کیوں گرا رہے ہو. عزیزان محترم، آج بھی جب دشمن حملہ کر رہا ہے تو دشمن کا حملہ بہت غلط ہے، لیکن کم سے کم اچھائی یہ ہے کہ اس حملے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں. جب ان حملوں کی بنیاد پہ کسی کو برا لگے، ہل جائے، سمجھیے یہ اپنا ہے، اور جو مطمئن بیٹھا رہے وہ پرایا ہے. اب اگر سیدہ زینب کے حرم پہ حملہ ہوا، اگر حزب اللہ آگے بول رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس حرم کے اپنے ہیں، وارث بھی ہیں، ان کو درد بھی ہو رہا ہے، ان کو پناہ، ان کو اس کی نصرت کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے. اس لیے وہ آگے آ کے جان پہ کھیل رہے ہیں لیکن تحفظ کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو بیٹھ کے تعریف کرتے رہے، سمجھ لیجئے کہ ویسے ہی ہیں کہ جس طریقے سے درباروں میں لوگ جایا کرتے تھے اور جا کے تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وقت پڑتا تھا تو جا کے گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یہی تو فرق ہوتا ہے. درباروں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو چاپلوس کہا جاتا ہے. میرا مثال ہے اور مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا. اس جیسے وہ لوگ دربار میں آ کے تعریفیں کرتے ہیں،
صرف زبانی تعریف ہو، ان کے عمل میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اور ذرا سا بھی اگر حکومت میں کوئی مشکل ہو تو یہ تعریف کرنے والے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت کون کام آتا ہے؟ جب حکومت پہ اثر ہوتا ہے تو وہ ملٹری جو اب تک تعریف نہیں کرتی تھی وہ کام آتی ہے. امام حسین کو دیکھنا ہی ہے کہ کون ہے کہ جو ہماری چاپلوسی کر رہا ہے اور کون ہے کہ جو ہماری نصرت کر رہا ہے. امام حسین کو چاپلوسی کرنے والے نہیں چاہیے، اسی لیے عبید اللہ بن حر کو بھیج دیا، بھگا دیا کہ تمہارے جیسے چاپلوس کی امام حسین کو ضرورت نہیں. امام حسین کو نصرت کرنے والے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ یزید کے لشکر میں حر تھا تو حر کو بلا لیا، اگر کوفے میں جناب حبیب تھے تو حبیب کو بلا کے بتا دیا کہ حسین کو چاپلوس نہیں چاہیے، حسین کو سپاہی چاہیے. آج بھی چاہے وہ امام حسین کی نصرت ہو یا امام زمانہ کی نصرت، ہمارے وقت کے امام کو چاپلوس نہیں چاہیے، ہمارے وقت کے امام کو سپاہی چاہیے. آخری کے آدھے گھنٹے کے لیے کہا گیا تھا، 2-4 منٹ بچتے ہیں. 2-4 منٹ میں حالات حاصلہ اگرچہ ساری گفتگو اسی سے متعلق تھی. آج ہمارے درمیان ہم اتنا خود غرض ہو گئے ہیں، یہ ہماری محفل، یہ تمہاری محفل، یہ ہماری مجلس، یہ تمہاری مجلس. چاپلوس ہونا بھی ایک الگ چیز ہے. ہم تو امام حسین کی ایک محفل بھی نہیں کرتے، ہم تو محفل بھی اپنی کرتے. محفل بھی جو امام حسین کے نام پہ ہوتی ہے، امام حسین کے نام پہ ہوتی ہے، امام حسین کی نہیں ہوتی، اپنی ہی ہوتی. مجلس بھی امام حسین کے نام پہ ہوتی ہے، اپنی ہی ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم ہی کہتے ہیں نا، یہ ہماری مجلس وہ ان کی مجلس ہے، یہ ہماری محفل وہ ان کی محفل ہے، یہ ہمارا جلوس ہے وہ ان کا جلوس ہے. ان کے جلوس میں ہم کیوں جائیں؟ اپنے جلوس کو ان سے زیادہ اچھا ثابت کریں، اپنی محفل کو ان سے اچھا ثابت کریں. ہم تو کہیں کے نہیں رہ گئے. عجیب حالات. عزیزان محترم، جب تک قوم میں یہ بیداری نہیں پیدا ہوئی، اگر آج ہمارے امام کا ظہور بھی ہو جائے تو ہم لوگ تو اسی جھگڑے میں پڑے رہیں گے کہ مولا آپ تو ہماری محفل میں تو آئے نہیں، تو ہم کیسے آپ سے ملنے آتے؟ ہماری مجلس میں تو آپ آئے نہیں، ہمارے دسترخوان پہ تو آپ آئے نہیں. ان حالات میں نہ امام کا ظہور ہوگا اور نہ ہم نصرت امام کریں. ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ مذہبی معاملات میں آپسی اختلافات کو چھوڑ کے مذہب کو کم سے کم اختلاف سے الگ چھوڑیں. اگر ہمارے آپسی اختلافات باقی رہیں گے تو ہم آپس میں لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اور دوسرا دشمن ہمارے مذہب کو تہس نہس کر کے برباد کر کے چلا جائے گا اور ہم لا مذہب ہو کے رہ جائیں گے. محفل امام حسین، مجلس امام حسین، انجمن امام حسین، نوحہ و ماتم امام حسین. جو چیزیں سرکار سید الشہداء سے مخصوص ہو گئیں، منسوب ہو گئی، وہ کسی کی اپنی نہیں ہوتی. منعقد کرنے والا کوئی ہوتا ہے، میزبان کوئی ہوتا ہے، لیکن مجلس اس کی نہیں ہوتی. فرق نہ کرنے والا یہ سوچے کہ مجلس ہماری ہے، نہ آنے والا یہ سوچے کہ نہیں. حتیٰ کہ ان مجلسوں میں اتنا بھی شرک نہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ صاحب ہم جائیں گے تو صاحب خانہ خوش ہو جائے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جائیں تاکہ ہمارا امام خوش ہو، صدیقہ طاہرہ خوش ہو. جس طریقے سے عبادتوں میں توحید پروردگار ہے، اسی طریقے سے مجلسوں کی بھی توحید ہوا کرتی ہے. اس کی توحید یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی خوشی کے ساتھ صاحب خانہ کی خوشی کو شامل نہ کریں. صاحب خانہ خوش ہو یا نہ ہو، صدیقہ طاہرہ خوش ہو، اہل بیت خوش ہو، اور اس کے نتیجے میں ذات پروردگار خوش ہو. یہی در واقع محفل اور یہی مجلس ہے. اگر ان شرائط کے ساتھ ہے تو مجلس حسین ہے. اور خداوند متعال نے مجلس حسین کے اجر کی ذمہ داری لی ہے، ہماری پرسنل مجلسوں کے اجر کی ذمہ داری نہیں لی. اگر ہماری مجلس ہے، ہماری محفل ہے، ہمارا جلوس ہے، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے خدا کا، کیونکہ تمہارا ہے، تم دو گے. اور اگر ہم نے شرکت بھی اس لیے کی کہ فلاں صاحب کا جلوس ہے وہ خوش ہو جائیں، تو خدا بھی کہے گا تم نے تو ان کو خوش کرنے کے لیے شرکت کی، ہم سے کیوں اجر مانگ رہے؟ جس کو خوش کرنے کے لیے شرکت کی تھی تو اس سے اجر مانگو.
تو نہ وہ محفل ہماری رہ گئی، نہ اس کا اجر ہم کو ملے گا۔ وہ محفل تب حسین کی ہوگی کہ جو صرف حسین کے لیے منعقد کی جائے، اور تب اجر ملے گا جب شرکت کرنے والا صرف حسین کے لیے شرکت کرے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان سارے اختلافات کو فراموش کر دے، ساری باتوں کو بھلا دے، صرف یہ دیکھے کہ ہمارے سامنے اس ذات کا نام ہے کہ جس پہ سب کچھ قربان ہے۔ ہم بات تو اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں کہ مولا آپ کے نام پہ گھر قربان کر دیں گے، ماں باپ قربان کر دیں گے، یہ قربان کر دیں گے، وہ قربان کر دیں گے، 2 حرف کا جھگڑا نہیں بھلا سکتے ہیں، کیا کچھ قربان کریں گے؟ 4 دن کی پارٹی بازی نہیں بھلا پاتے ہیں، کیا قربان کریں گے؟ 4 پیسے کی ایگو کو نہیں بھلا پاتے ہیں، کیا قربان کریں گے؟ قربانی ہر چیز کی ہوتی ہے۔ ہم نے مجلسوں محفلوں میں شرکت کے لیے جو اپنے ایگو کو بنا رکھا ہے، جو پارٹی کو بنا رکھا ہے، حسین کے نام پہ جب اس ایگو اور پارٹی کو نہیں توڑ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ پھر ہمارے دل کے اندر ایک ایسا بت پنپ رہا ہے کہ جو بت ہم کو محبت حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جب تک یہ بت نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک مجلس حسین نہیں، ذکر حسین نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید سرکار سید الشہداء نے بہت تاکید سے کہا کہ حسین کو پہچانے۔ جب انسان حسین کو پہچانے گا، حسین کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر مجلس بھی حسین کے لیے ہوگی، محفل بھی حسین کے لیے بھی ہوگی، عزادار بھی حسین کے لیے ہوگا، انجمنیں بھی حسین کے لیے ہوں گی، اور ساری چیزیں آ کے حسین کے گرد جمع ہوں گی۔ اور جب صرف حسین کے لیے ہوگا تو امام حسین کی نصرت بھی ہوگی، اور یہی وہ چیز ہوگی کہ جو ہم کو اپنے مقصد ذمہ داری تک پہنچائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بالا ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھیں، بالا ہمارے گناہوں کو بخش دیں، بالا ہمارے مرحومین کو بخش دیں، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بالا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کریں، بالا جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور کریں، بالا جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بالا جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھیں، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پالنے والے ہمیں سیرت امام حسین کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں سیرت امام حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بالا ہمارے اندر کربلا کا عزم اور جذبہ پیدا فرمائے، بالا ہم کو جانثاری و قربانی کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمیں کربلا کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بالا رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بالا ہمارے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ربنا تقبل منا انک